یہ اس وقت کا قصہ ہے جب موتی پور گاؤں میں ٹوٹو نام کا ایک غریب چرواہا رہا کرتا تھا۔ ٹوٹو بہت غریب تھا لیکن وہ بہت رحم دل اور ایماندار انسان تھا۔ ٹوٹو اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ ٹوٹو کے مالک سوہنے کے پاس ڈھیروں بکریاں تھیں۔ سوہنا بہت ہی لالچی، کنجوس اور غصے کا تیز تھا۔ ایک دن ٹوٹو جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگا، تبھی اس کا مالک بولا، سن ٹوٹو، جنگل سے آتے ہوئے لکڑیاں اور بکریوں کے لیے کچھ پتے بھی لیتے آنا، کام چوروں کی طرح خالی ہاتھ منہ لٹکا کر واپس مت آنا۔ جی مالک، جیسا آپ کا حکم۔ سوہنا اپنی بکریوں کو اچھے سے کھلا پلا کر موٹا تازہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بکریاں کسائی کو اچھے داموں بیچ کر بہت سارا منافع کما سکے۔ ٹوٹو بکریوں کو جنگل میں لے کر جاتا اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتا اور انہیں اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتا۔ ٹوٹو کو ان بکریوں سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ بکریوں میں ایک چھوٹی بکری کا بچہ بھی تھا۔ ٹوٹو اسے گود میں اٹھا لیتا اور اسے بہت پیار کرتا۔ میری پیاری بکری، پتہ نہیں مالک کس دن تمہیں مجھ سے دور کر دے گا اور کسائی کو بیچ دے گا۔ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں تم سب کو خرید لیتا اور اپنے گھر لے جاتا۔ پھر ٹوٹو جنگل سے لکڑیاں اور پتے اکٹھے کر کر لاتا ہے۔ اب شام ہونے کو ہے، اب مجھے گھر چلنا چاہیے ورنہ یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب ٹوٹو بکریوں سمیت سوہنے کے پاس لوٹ کر آتا ہے تو سوہنے کی نظر اپنی بکریوں پر پڑتی ہے جس میں سے ایک بکری کم تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، ٹوٹو، اس میں ایک بکری کم ہے جب میں نے کل کسائی کے پاس بیچنے والا تھا۔ پتہ نہیں مالک، میں تو سبھی بکریاں ایک ساتھ ہی لایا تھا۔ ضرور تم نے میری بکری چوری کر کے کسائی کو بیچ دی ہوگی۔ اگر کل تک میری بکری یا 10,000 روپے نہیں ملے تو ٹوٹو تیری کال نکال کر میں کتوں کو ڈال دوں گا۔ پھر ٹوٹو بہت گھبرا جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگلی صبح ٹوٹو بکری کی تلاش میں جنگل گیا لیکن اسے نہ وہ بکری ملی۔ تبھی ٹوٹو کی نظر ایک سنہری بکری پر پڑی جس کا پاؤں پھنسا ہوا تھا اور اس پر کچھ شکاری کتوں نے حملہ کیا ہوا تھا۔ ٹوٹو نے جلدی سے اس بکری کی جان بچا لی اور ان شکاری کتوں کو مار بھگایا۔ تبھی وہ سنہری بکری بولی، ٹوٹو، تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ بکری کو بولتا دیکھ کر ٹوٹو بہت حیران ہو جاتا ہے۔ ارے تم تو بولنے والی بکری ہو اور تمہارا رنگ بھی بہت سنہرا ہے۔ میں ایک نیک جادوگرنی تھی لیکن کسی مکار جادوگر نے تنتر منتر پڑھ کر مجھے بکری بنا دیا۔ لیکن تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ٹوٹو نے بکری کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ بکری کہنے لگی، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں جو کچھ کھاتی ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے کھلاؤ پلاؤ، پھر وہ سونے کا بن جائے گا۔ ٹوٹو بکری کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے بہت سارا چارہ کھلاتا ہے۔ اگلی صبح بکری نے جو کھایا تھا وہ سب سونے کا بن جاتا ہے اور ٹوٹو کے گھر کی زمین میں سونا ہی سونا بکھرا ہوتا ہے۔ ٹوٹو نے کچھ سونا بیچا اور سونے کو اس کے 10,000 کی رقم واپس کر دی اور آہستہ آہستہ ٹوٹو اپنے مالک سے بھی امیر ہوتا گیا۔ لیکن سوہنے کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سوہنے کو ٹوٹو پر شک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سنہری بکری کا راز معلوم کرتا ہے۔ سوہنے نے وہ بکری ٹوٹو کے گھر سے چرا لی اور کھانا کھلا کر سونا دیتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا لیکن اس کا لالچ بہت بڑھ گیا۔ میرے سونے، آپ نے یہ دیکھا نہیں، ٹوٹو ہمارا نوکر ہو کر ہم سے زیادہ جلدی امیر ہو گیا۔ کیوں نہ ہم بکری کے پیٹ سے سارا سونا ایک بار ہی نکال لیں۔ پھر آج رات بکری کو خوب کھانا کھلاؤ، صبح ہوتے ہی ہم اس کے پیٹ سے سارا سونا نکال لیں گے۔ پھر اگلی صبح سوہنا اور اس کی بیوی بکری کے پاس گئے اور چاقو سے بکری کا پیٹ چیر دیا لیکن اس میں کوئی سونا نہ ملا۔ بکری کے اندر سے ایک جن باہر نکل آتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم لوگ بڑے برے اور لالچی انسان ہو، اس لیے تم لوگوں کو کوئی سونا نہیں ملا، لیکن تم لوگوں کے لالچ کی وجہ سے مجھے آزادی مل گئی۔ پھر وہ جن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ سوہنا اور اس کی بیوی اپنے لالچ کی وجہ سے اپنا سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔